السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنیں گے وہ ہے دعوت دین کون دے۔ دعوت دین کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ دیکھیے، ہم آج کل کے حالات اگر دیکھتے ہیں تو موجودہ دور میں اسلام کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اور قرآن کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے۔ ہر جگہ یہ چیز پھیلائی جا رہی ہے کہ آپ کا قرآن کافروں کو قتل کرنا سکھاتا ہے، اور آپ لوگ جہادی ہو، اور آپ لوگ اس دیش کے لیے نقصان کرنے والے ہو، آپ مسلمانوں کے علاوہ تمام دوسرے لوگوں سے نفرت کرنے والے ہو۔ بلکہ یہ باتیں اتنی زیادہ پھیل گئی ہیں کہ لوگوں کا ذہن ایسا بن گیا کہ اسکول میں پڑھانے والے ٹیچرز بھی بچوں سے یہ بول رہے کہ آپ پاکستانی ہو، آپ دہشت گرد ہو۔ اور کئی علاقوں میں غریب مسلمان جو کاروبار کی غرض سے دھندا کرنے کے لیے سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ پلاسٹک کا سامان وغیرہ بیچنے کے لیے گاؤں گاؤں پھرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی پکڑ کر کہ تم مسلمان ہو، تم ہمارے گاؤں میں قدم نہیں رکھنا، تم جہادی ہو، تم ٹیررسٹ ہو، تم آئیں گے تو پھر فساد ہوگا، اس لیے تم ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں قدم نہیں رکھنا۔ اس طرح ان کو گالیاں دیتے ہوئے مارنا، یا ان کو ستانا، یا گالیاں دینا، یا تانا دینا، یا کئی علاقوں میں تو مار مار کے قتل بھی کر دینا۔ اور مسلمان کہیں پر گھومنے پھرنے کے لیے بھی اگر چلے گیا، وہاں پر بھی پکڑ کے مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہوئے اس کو بھی مارنا، ستانا۔ مسلمان تھوک بھی دیتا ہے کہیں پر تو بھی اس کے اوپر کہ تو تھوکا ہی کیسے، اس چیز کو، تو اس زمین کو، اس ہماری جگہ کو تو ناپاک کر دیا، اس طرح بولتے ہوئے۔ بلکہ ہم کرونا میں بھی کئی ایسے نیوز دیکھے، کئی ایسے ویڈیوز دیکھے کہ مسلمان کچھ بھی کرے تو غلط، کچھ بھی کرے تو یہ بس انسانیت کے لیے بہت بڑا دشمن ہے، اور یہ مسلمان رہے تو ہمارے لیے نقصان ہے۔ ان کا قرآن ہی بس یہ سکھاتا ہے کہ بس انسانیت کو قتل کرو، کافروں کو قتل کرو، اس لیے ان سے نفرت کرو، ان کے قریب مت جاؤ، ان کو قریب آنے مت دو، ان کے ساتھ تعلقات مت رکھو، اور ان کو بار بار تانے دیتے ہوئے ان کو اس ملک سے باہر بھگا دو، ان کا یہاں پر ہمارا کوئی جگہ نہیں ہے، اس طرح۔ اور خاص طور سے تم دہشت گرد ہو، اور اس کے علاوہ مسجدوں پہ پتھراؤ کرنا، اور اسی طرح جان بوجھ کے بھڑکاؤ بھاشن دینا، اور کئی جگہ پر پردے پہ پابندی اسکول اور کالجز میں، اور کئی جگہ پر اذان پہ پابندی، اور کئی جگہ پر اکیلے مسلمان کو پکڑ کر اسے زبردستی اس کی زبان سے کچھ نعرے لگوانے کی کوشش کرنا، اور کچھ الفاظ بولنے کے لیے کہنا، اگر تم یہ نہیں بولے تو تم دہشت گرد ہو، تم غدار ہو اس دیش کے، اس طرح سے تشدد کرنا۔ یہ تمام چیزیں آج ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف تو مسلمانوں کے خلاف سازش کے طور پر یہ تمام مسائل پورے ملک میں چل رہے ہیں،
مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف پورے ہندوستان میں ایسے واقعات ایک طرف یہ دیکھنے کو مل رہے، تو دوسری طرف مسلمانوں کے حالات یہ ہیں کہ مسلمان ابھی بھی شراب پینے میں لگا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت شراب پینے والے، نوجوان ڈرگس کا استعمال کرنے والے، مسلمان خواتین فیشن پرستی کرنے والی، زنا کرنے والے، بے نمازی، سود کھانے والے، شرک کرنے والے، بدعتوں میں ڈوبے ہوئے لوگ، نوجوان افیئرس میں، زنا کاریوں میں، اور اسی طرح کئی لڑکیوں کا مرتد ہو جانا، اور کئی مسلمانوں کا غنڈہ گردی کرنا، برے سے برے، بد سے بدترین اخلاق والے بننا، ایک طرف یہ مسلمانوں کے حالات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دیکھیے حالات تو ایسے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر مسلمانوں کے پاس علم کیا ہے، کتنا ہے؟ اگر کبھی کسی لڑکی کو کوئی پکڑ کے پوچھ لے کہ تم برقع کیوں پہنتے، نہ مسلمان لڑکی کے پاس جواب ہے، اور کسی مسلمان لڑکے سے اگر پوچھ لے کہ تم داڑھی اور ٹوپی کیوں لگاتے، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور خاص طور سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور بے علم لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، مذہب تبدیل کرنے کے لیے ان سے کچھ ایسے سوالوں کا پوچھنا کہ تمہارے اسلام میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت کیوں ہے، تم عورتوں کے لیے یہ برقعے کی پابندی، پردے کی پابندی لگا کے کیا تمہارے اوپر ظلم نہیں ہو رہا کیا؟ اور اسی طرح تمہارے کو ایک جھٹکے میں طلاق دے دے کے تمہاری زندگی سے تمہارا مرد جو ہے، تمہارا شوہر جو ہے، تمہیں اس کی زندگی سے دور کر دے رہا، ایک جھٹکے میں طلاق 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 بول دے کہ تمہاری زندگی برباد کر دے رہا، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ پھر اسی طرح تم لوگوں کو صرف بچے پیدا کرنے کی مشین بنا کے رکھ دیے، تم تو گھروں میں رہتے صرف بچے پیدا کرتے چھوڑ دیتے، اس کے علاوہ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ پھر اسی طرح تمہارے پاس بہنوں سے بھی شادی کرنے کا سسٹم ہے، یعنی تم لوگ خلیرے بہنوں سے شادی کر لیتے ہو، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس طرح تم لوگ یہ الفاظ کیوں نہیں بولتے، یہ گانا کیوں نہیں گاتے، اس طرح یہ کیوں نہیں کرتے، وہ نہیں کیوں کرتے، اس طرح کے بہت سارے باتیں بولتے ہوئے ایک تو مسلمانوں کے ذہنوں میں شک ڈالتے ہوئے ان لوگوں کو بھی اسلام سے دور کرنے کی سازش یہ بھی ایک طرف چل رہی ہے۔ تو اب یاد رکھو ایسے حالات میں ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ کچھ اسلام کی دشمن طاقتیں پورے ملک میں یہ سازش میں لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کو ستانا اور مارنا اور ان کو بدنام کرنا اور اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف ہمیشہ زہر ابلنا اور سوشل میڈیا کو استعمال کر کے ایک غیر مسلم جو کہ ابھی تک اسلام سے کوئی دشمنی نہیں رکھا، اس کے دل میں بھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف دشمنی بٹھا دینا، ایسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ حالات تو کیا، آج مرد کچھ اسلام کے دشمن جو گروپس ہے وہی لوگ یہ کام کر رہے، ہم لوگ سمجھ رہے ہاں وہ لوگ تو کر رہے، لیکن وہ لوگ کر کے کہاں تک پھیلا دیے معلوم ہے؟ گاؤں میں بھی اور کچھ علاقوں میں بھی جو خواتین ہیں، وہ خواتین ہمیشہ، حالانکہ مسلمان غیر مسلم سب مل کے رہتے ہیں، ایسے علاقوں میں بھی خواتینوں کے دلوں میں بھی، عورتوں کے دلوں میں بھی ایسا زہر ڈال دیا گیا کہ باہر ہم کیونکہ بسوں میں سفر کرتے ہیں زیادہ اور الگ الگ علاقوں میں گھومتے ہیں، بس اسٹانڈوں میں دیکھتے ہیں اور خاص طور سے ہاسپٹلس وغیرہ دیکھتے ہیں، تو غیر مسلم خواتین مسلمانوں کے خواتین کو دیکھ کر جو اب چڑ رہی ہے، جان بوجھ کر لڑائی جھگڑا جو کر رہی ہے اور گالیاں جو دے رہی ہے، مسلمانوں کو دیکھتے ہی ایک نفرت کی نگاہ سے جو دیکھا جا رہا ہے، خواتین کی طرف سے بھی، عورتوں کی طرف سے بھی ایسی چیزیں دیکھی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے دلوں میں بھی اتنا زیادہ بٹھا دیے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف نفرتیں، یہ زہر پھیلتے جا رہا ہے، یہ نفرتیں پھیلتی جا رہی ہے، یہ اسلام کی اور مسلمانوں کی دشمنی پھیلتی جا رہی ہے۔ تو دونوں طرف ہے، ایک مسئلہ غیر مسلموں کی طرف سے ہے اور دوسرا مسئلہ چلو مسلمانوں کے کچھ حالات صحیح ہے کیا، دیکھیں تو مسلمانوں کے بھی ایسے بد سے بدترین حالات کہ یہ خود گناہ میں ملوث، یہ خود برائیوں میں ملوث، اس کے خود برے سے برے، بد سے بدترین اخلاق۔ اور اخلاق کا کیا کہنا، کچھ دن پہلے ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ حیدرآباد کا کوئی نوجوان جا کے کسی مندر پہ حملہ کر کے اس مندر کو توڑ دیا۔ اب پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال تھا، کیا وہ پہلے سے سوچا تھا، اس کا ذہن کس نے خراب کیا تھا، یہ اللہ بہتر جانتا۔ اب اس ایک آدمی کی ایک غلط حرکت کی وجہ سے پورا اسلام بدنام، پورے مسلمان ہی ایسے رہتے ہوں گے، یہ بدنامی جو پھیل رہی ہے۔ تو یاد رکھو ایسے حالات میں ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ اس اسلامی دشمنی، اسلام کی دشمنی اور مسلمانوں کی دشمنی کو اور اسلام پر ہونے والے ان غلط فہمیوں کو اور مسلمانوں کی اصلاح کیسے کریں،
اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے دعوت و تبلیغ کا کام۔ ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف دعوت و تبلیغ۔ جب تک ہم اسلام کی دعوت نہیں دیں گے، جب تک ہم لوگ اسلام کی سچائی نہیں بتائیں گے، جب تک ان لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور نہیں کریں گے، وہ لوگ جیسے اسلام کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلا رہے، ہم لوگ بھی ان سے بھی زیادہ محنت کرتے ہوئے اسلام کی سچائی جب تک نہیں بتائیں گے تو پھر یہ دشمنی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں بہت برے حالات ہو سکتے ہیں اگر ہم تمام مسلمان خاموش بیٹھیں گے، دعوت دین کا کام نہیں کریں گے تو۔ اب ہمارے نوجوانوں کی حالت اگر دیکھیں گے، جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اپنے یوٹیوب چینلز کھول لے کے اور اپنے انسٹاگرام میں اکاؤنٹس بنا لے کے، فیس بک کے اکاؤنٹس بنا لے کے اس پہ صرف اور صرف گھومتے پھرتے ہوئے کہاں منڈی کی ہوٹل ہے اور کہاں پر کپڑوں کی اچھی دکان ہے، کہاں پر جوتوں کی دکان ہے، کہاں پر اچھا گھومنے کا پلیس ہے، کہاں پر پارک ہے، اور ہمارے عورتیں کیسا کچن میں یہ گوشت کا سالن کیسا بنانا، بریانیاں کیسا بنانا، تہاریاں کیسے بنانا، اور کہاں اچھے ڈریساں مل رہے، اور کہاں پر کون مہندی کی ڈیزائن ڈالنے کے لیے چلے جا رہے، کہاں پر کیا کھائے، کون سی شادی کیسی ہوئی، کون سی دعوت کیسی ہوئی، اپنے زیور کیسے ہے، یہی چیزیں بتاتے ہوئے یا زیادہ سے زیادہ کچھ بد سے بدترین برے سے برے اخلاق والے مسلمان سوشل میڈیا کو ٹارگٹ کر کے ایک دوسرے کو گالیاں دے لینا، اور ہماری لینگویج ایسی رہتی ہے، ہماری زبان ایسی رہتی ہے، ہم لوگ گھروں میں یہ کرتے، شادیوں میں یہ کرتے بول کے پورے اپنے گھروں کی ہسٹریاں اور گالیاں دے دیتے ہوئے، ایک دوسرے پر تانے دیتے ہوئے اپنی زندگی بس ایسے گزار دے رہے کہ بھائی ہم بہت اچھا کام کر رہے، سوشل میڈیا میں ہمارے اتنے فالوورس ہیں، ہم لوگوں کو اتنے دیکھ رہے، اور جتنی بری چیز ڈالو، جتنے گالیاں دو، یعنی تو دوسری طرف کچھ مسلمانوں کی اکثریت نوجوانوں کی گانے گانا، نوجوان کیا بوڑھے لوگ بھی اس میں ملوث ہو گئے، پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہندی گانے لگا لو، تیلگو گانے لگا لو، ہر زبان کے اپنے اپنے، کیرلا والے ان کے گانے لگا لے رہے، تمل والے ان کے گانے لگا لے رہے، نوجوان بھی ناچ رہے، بوڑھے بھی ناچ رہے، سوشل میڈیا کا استعمال کر لیتے ہوئے بس ہم مسلمان ہیں، ہم ایسے حرکتیں کرتے بول کے دنیا کو دکھا رہے۔ لیکن ہمارے اتنے برے حالات ہو رہے، پورے ملک میں مسلمانوں کے اتنے برے حالات سے مسلمان گزر رہا ہے، اسلام کے دشمنوں کی طرف سے ایسی سازشیں ہو رہی، اور خود مسلمان اتنا بگڑتے ہوئے نظر آ رہا، تو پھر ہمارے حالات کو ہم کیسے سدھاریں گے، کیسے سدھریں گے؟ آنے والی ہماری نسل کو اس دشمنی سے کیسے بچائیں گے، اور ایک ہمارے اس ملک کے لیے ایک اچھے افراد ہم کیسے بنیں گے، اور اس ملک کے لیے امن، شانتی، سکون کا ذریعہ ہم کیسے بنیں گے، کیسے بنائیں گے، اس کی بہت ہی کم لوگوں کو فکر ہے، نہ کے برابر ایسے لوگ ہیں جو اس فکر کے ساتھ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب اس سے بھی بڑی افسوس کی بات یہ ہے، وہ چند گنے چنے جو لوگ دعوت دین کا کام کر رہے، تو پھر کچھ لوگ ان کے اوپر یہ تانا دیتے ہوئے کہ تم دعوت دین کا کام نہیں کرنا، تم نہیں کرنا، تم نہیں کرنا، انہوں نہیں کرنا، انہوں نہیں کرنا، ان کے پاس ڈگری نہیں ہے، ان کے پاس وہ نہیں ہے، کرے تو صرف ہم کرنا، نہیں تو کوئی بھی نہیں کرنا بول کے پھر خود تو کرتے نہیں اتنا، اور دوسروں کو کرنے والوں کے اوپر ہمیشہ ان کی برائیاں کرنا، ہمیشہ ان کا ٹانگ پکڑ کے کھینچنا، حالانکہ کرنے والے لوگوں کی محنت کتنی زیادہ ہے، ان کی کتنی اچھائیاں ہیں، انہوں کتنے اچھے کام کرے، 99 اچھے کام کر کے ایک غلطی کرے تو اس کے غلطی کو بتا کے سوشل میڈیا میں اس کو بدنام کرنے کے پیچھے تلے ہوئے ہیں، لیکن چلو بھائی اس کی غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے، اس کو بھی اچھی بات بتاتے ہوئے اس کے اچھے کام کو سپورٹ کریں گے، ایسے لوگ بہت کم، نہ کے برابر ہے۔ اب کیسے سدھریں گے ہمارے حالات؟ ان تمام مسائل کا، جو کہ میں ابھی بتایا، ان تمام مسائل کا حل دعوت دین ہے۔ اب وہ دعوت دین کا کام خود بھی نہیں کریں گے، دوسروں کو بھی نہیں کریں گے، حالانکہ دعوت دین کا کام ہر زبان میں کرنا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں کئی زبانوں کو جاننے والے لوگ ہیں، صرف اردو ایک ہی نہیں ہے، تو ہر زبان میں دعوت دین کا کام کرتے ہوئے غیر مسلموں کے غلط فہمیوں کو دور کرنا سب سے بڑا کام ہے آج، نہیں تو پھر فتنے اور زیادہ بڑھیں گے۔ دوسری طرف بگڑے ہوئے تمام مسلمانوں کو گھر گھر جاتے ہوئے ان کے طریقے کیا ہے، انشاءاللہ وہ بعد میں بتاؤں گا موقع ملا تو ان طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے کہ آج کے دور میں دعوت دین کا کام کیسے کرنا، وہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بتاؤں گا۔ تو بہرحال یہ کام چھوڑ دے کہ تم نہیں کرنا، ہم نہیں کرنا بولے تو کون کرنا بھائی؟ مسلمانوں کا ذرہ برابر مسلمانوں کی اگر فکر ہوتی، درد ہوتا، تکلیف ہوتی کہ بھائی یہ حالات برے سے برے
ہو رہے ہیں. پچھلے 10 سال 15 سال پہلے اتنے برے حالات نہیں تھے. آج جو ہے اور پھر آنے والے 10-15 سال بعد ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ فتنے، اس سے بھی زیادہ خطرناک مسائل آ سکتے ہیں. تو پھر ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے ہم سب مل کے کام کریں گے. یہ بولنا بھائی اور کام کرو، آؤ سیکھو، ہم سے سیکھو، علماء سے سیکھو، سیکھتے ہوئے دعوت دین کا کام کرو. جتنا علم ہے اتنا آپ لوگ بتاؤ کم از کم. یہ بولنا تھا. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے سو مسئلوں میں مت جاؤ، اپنی طرف سے جوابات مت دو، غلط باتیں مت بتاؤ، لیکن جتنا علم ہے اتنا دعوت دین کا کام کرو. بھائی بلکہ لوگوں کو تیار کرنے کی ضرورت تھی. آج ویسے ہی دین سے دور بھاگ رہے لوگ، تو پھر الٹا ان کو دین سے دور کرنے کے کام ہو رہے. تو پھر ہمارے حالات نہیں سدھر سکتے. اگر ایسا کریں گے تو ہمارے حالات بہت برے ہو سکتے ہیں، یاد رکھو. تو اسی لیے میں آج کوشش کروں گا کہ اصل میں دعوت دین کا کام کون کرنا، کس کی ذمہ داری ہے، اس کے کچھ دلائل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اور وہ دلائل بھی میں اپنی طرف سے نہیں رکھوں گا. مجھے ایک کتاب ملی جس کتاب میں مکمل دلائل کے ساتھ علماء کی ہی باتیں لکھی ہوئی ہے کہ دعوت دین کا کام کون کرنا. بس انہی کی باتیں میں سناؤں گا. اگر میں اپنی طرف سے بولا تو ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، اپنی طرف سے بولنا تو ہمارے ذہن میں بھی کئی جوابات موجود ہیں. جو لوگ دعوت دین کا کام نہیں کرنا یہ لوگ بول رہے، ان کے لیے جواب دینے بیٹھے تو ہمارے پاس بھی کئی جواب ہیں، لیکن وہ ہمارے طرف سے اگر بولیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ بھی اور غلط مطلب نکل جائے. اس لیے کتاب میں جو ہے، جو میں نے پڑھا وہی آپ لوگوں کے سامنے آج رکھوں گا، یاد رکھو. اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ یہ میڈیا بھی بہت بڑا رول ادا کر رہا اسلام کو بدنام کرنے میں. کچھ دن پہلے تک تو صرف الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، نیوز میں کوئی پیپر اگر نیوز چھپتی ہے تو لوگوں کو نیوز معلوم ہوتی تھی، یا پھر ٹی وی چینلز جو ہوتے تھے مشہور، 1-2-4 چینلز ہوتے تھے، اس میں بھی صرف دن میں ایک مرتبہ نیوز آتا تھا، صبح کے ٹائم پہ یا شام کے ٹائم پہ. تو بس وہی 1 گھنٹہ سن لیے تو لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا، کیا چل رہا. لیکن آج تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہو گیا، ہر ایک اپنا یوٹیوب چینل کھول لیا، ہر ایک پوری دنیا کے کونے کونے سے کون سی بھی بات پوری دنیا کو سنا سکتا ہے. اور ہر سیکنڈ پہ، ہر منٹ پہ کیا ہو رہا ہم لوگ اگر دیکھیں گے تو نیوز کب کا جب معلوم ہو جا رہے. تو ایسے حالات میں یہ میڈیا بھی اسلام کو بدنام کرنے کی بہت بڑی کوشش کر رہا ہے، یاد رکھو. لیکن اسی سوشل میڈیا کا استعمال کر کے آج بھی ہم اچھے سے اچھا پیغام اسلام کا دے سکتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو بھی مجھ سے ملتے ہیں، جو بھی دعوت دین کے کام میں تھوڑا سا بھی انٹرسٹڈ ہے، جو بھی دعوت دین کے کام میں لگے ہوئے، میں ان سب سے یہی گزارش کرتا ہوں، سب کو بولتا ہوں اور آج بھی بول رہا ہوں کہ دعوت دین کا کام کرنے کے لیے بھی آپ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرو. لوگ اسی سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے جب برائیاں پھیلا سکتے، غلط باتیں پھیلا سکتے، اسلام کی دشمنی پھیلا سکتے، تو تم اسی سوشل میڈیا کا استعمال کر کے صحیح باتیں کیوں نہیں پھیلا سکتے؟ تمہارے پاس کچن روم میں پکانے کے، بریانی تہاری کے پکانے کے، منڈیوں کے، ہوٹلوں کے، کپڑوں کے دکانوں کے دکھانے کے لیے ٹائم ہے. تو وہی نوجوان تھوڑا سا اگر بنیادی علم حاصل کر لے کے، علماء کی صحبت میں رہ کے، کچھ باتیں سیکھ کر، کچھ قرآن کی آیتیں نکال کر، اسلام کی سچائی کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، چند حدیثیں، چند قرآن کی آیتیں نہیں بتا سکتے کیا؟ بتا سکتے، بالکل بتا سکتے، اسی سوشل میڈیا کا استعمال کر کے. اور جتنے بھی دائی، ماشاءاللہ بہت سارے دائیوں کو میں دیکھتا ہوں دعوت دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، پورا دنیا کا کام چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے دعوت دین کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کچھ لوگ نہیں بول کے نہیں، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اسی سوشل میڈیا کا استعمال کرو. میرے جتنے بھی بھائی، جتنے بھی بہنیں دعوت دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑا سا پیسہ انویسٹ کرو، لوگوں سے پوچھو، جا کے بتاؤ اس کے فائدے. ایک اچھا کیمرہ، ایک اچھا مائک، ایک اچھا سیٹ اپ اور ایک اچھی ریکارڈنگ، ایک اچھا ویڈیو بنا کے اچھے کنٹینٹ کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے طریقے جو میں اگلے ہفتے بتانے والا ہوں اس میں تفصیل سے بتاؤں گا. تو بہرحال سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے بھی ہم بہت اچھا کام کر سکتے. لیکن آج یہ جو دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردی کے تعلق سے خاص طور سے دہشت گرد بولے تو مسلمان، ٹیررسٹ بولے تو صرف مسلمان، اس طرح پھیلا رہے. ایک کچھ دن پہلے کے 2-4 واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تیلگو چینل کا، ایک یوٹیوب چینل کا ایک مشہور آدمی ہے، وہ دلی بام بلاسٹ جب ہوا اور اس وقت کچھ لوگ جو پکڑے گئے، خاص طور سے کچھ ڈاکٹرز کے اوپر الزام لگا
کہ انہوں نے ایسا کیا، اور کچھ ڈاکٹرز مل کر کچھ دوا زہر بنا رہے تھے جو لوگوں کو قتل کرنے کے واسطے، اور دلی میں بم بلاسٹ ہوا۔ تو اس کے بعد وہ ویڈیو بناتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو وہ جو ڈاکٹر تھا جس نے سوسائڈ بامبر بن کے بم اڑا کے کئی لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو بہرحال یہ جو سوسائڈ بامبر بن کے جو ڈاکٹر یہ کام کرا، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ 100 کتابیں پڑھ کر وہ ڈاکٹر بنا اور 1 کتاب پڑھ کر ٹیررسٹ بنا بول دیا۔ کون سی کتاب؟ وہ قرآن۔ یعنی اس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر بننے کے لیے 100 کتابیں پڑھا ہوں گا، 100 کتابیں پڑھ کے وہ ڈاکٹر بنا، لیکن ایک قرآن تھی جو قرآن پڑھ کے انہیں ٹیررسٹ بنا بول کے بول دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اب اس کے اوپر کتنا فکر ہونا تھا مسلمانوں کو کہ وہ قرآن کو بدنام کر رہا ہے، قرآن کے اوپر الزام لگایا کہ قرآن پڑھ کے ٹیررسٹ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح اگر ہم غور کریں گے، کئی ایسے لوگ ہیں جو میڈیا میں خاص طور سے مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو پورے میڈیا میں پورے چینلز والے وہ غلطیوں کو دکھاتے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے، دوسرے مذہب کا ہے، وہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو کوئی چینل والا نہیں دکھاتا۔ ایسے کئی نیوز رہتے جو چھپ جاتے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتے۔ اس پہ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے۔ دہشت گردوں کے تعلق سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی فلاں جگہ آسٹریلیا میں پرسوں جو لوگ آ کے یہودیوں کو قتل کر رہے تھے، 2 گن لے کے باپ بیٹے دونوں مل کے، دیکھو دہشت گرد دونوں بھی مسلمان تھے، ان کو بتا دیا۔ پھر اسی طرح دلی میں بم بلاسٹ کرنے والا وہ مسلمان ہے، وہ بتا دیا۔ پھر اسی طرح یہودیوں کے اوپر جو حماس کے لوگ جو حملہ کرے تھے، دیکھو تمہارے مسلمان ہیں ایسا کرے۔ پھر کچھ دن پہلے بنگلہ دیش میں ایک غیر مسلم کو جلا دیے لوگ قتل کر کے، دیکھو یہ بھی تو مسلمان ہے۔ پھر اسی طرح بنگلہ دیش میں جتنے بھی ہندوؤں کے غیر مسلموں کے جتنے بھی مندراں ہیں اس کو توڑا جا رہا، دیکھو یہ بھی مسلمان ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اگر اس کی مثال دیکھنا ہے تو جو 2 مہینے پہلے دلی میں جو بم بلاسٹ ہوا تھا، اور جس نے بھی سوسائڈ بمبر بن کے اپنے آپ کو اڑا دیا اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کا قتل بھی ہو گیا، تو ان مرنے والوں میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ تو جو سوسائڈ بمبر تھا تو اس کی کیا سوچ تھی ہوں گی؟ اگر غیر مسلموں کو ہی قتل کرنا اور کافروں کو قتل کرنے سے جنت میں چلے جاتا ہوں میں، اگر اس طرح کا اس کا ذہن تھا تو پھر اس کو کیا پتا کہ وہ جہاں پر سوسائڈ بمبر بن کے گیا تو وہاں پر صرف اور صرف غیر مسلم ہی رہیں گے، مسلمان کوئی نہیں رہیں گے، اس کو تو نہیں معلوم تھا۔ دیکھیے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس لیے وہ گیا اور بیچ سڑک پہ سوسائڈ بمبر بن کے کئی لوگوں کو اڑا دیا اور قتل کر دیا، تو اس میں مسلمان بھی مر گئے۔ وہ پہلگام میں کشمیر میں جب جو دہشت گرد آ کے کئی لوگوں کو نام پوچھ کے قتل کر رہے تھے، اور وہ آ کے لوگوں کو پکڑ کے قتل کر رہے تھے، لیکن کئی لوگوں کو بچانے والے بھی مسلمان تھے۔ کشمیر میں جہاں پر وہ اٹیک ہو رہا تھا تو وہاں پر کشمیر کے ہی وہاں پر جو لوگ گئے تھے، جو جان بچا کے آئے تھے، وہ لوگ بتا رہے تھے کہ ہم لوگوں کو بچانے والے بھی مسلمان تھے، ہے نا؟ تو اگر اسلام دہشت گردی سکھاتا اور اگر تمام مسلمان دہشت گرد ہوتے تو پھر یہ لوگ وہاں کے گھومنے کے لیے گئے سو لوگوں کو کیوں بچاتے؟ تو دیکھیے یہاں بھی کیا پتہ چلا، جو دہشت گرد آئے تھے، جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، اسی لیے وہ لوگ مارنا چاہ رہے، بس انسان دکھا تو اس کو قتل کر دے رہے۔ تو یاد رکھو، اگر قتل کرنا ہی ہوتا، اسلام ایسا سکھاتا، قرآن یہ تعلیم دیتا، تو پھر وہاں کے مسلمان کیوں بچائے لوگوں کو، ہے نا؟ اچھا، اور ایک بات، آسٹریلیا میں بھی پرسوں جو 2 لوگ مل کے اپنے ہاتھوں میں گن لے کے کئی لوگوں کو قتل کر رہے تھے، مار رہے تھے، ان دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے اور معصوم انسانوں کی جان بچانے کے لیے ہمت کر کے جا کے زخمی بھی ہوا ایک آدمی، وہ بھی کون تھا؟ مسلمان ہی تو تھا۔ وہ جا کے ان دہشت گردوں کے ہاتھوں سے گن چھین لیا اور کئی لوگوں کی جان بچائی۔ آپ 2023 میں ممبئی جے پور ایکسپریس میں ایک CRPF جوان کے تعلق سے نیوز سنے ہوں گے، یوٹیوب میں موجود ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی ٹرین میں جاتے ہوئے مسلمان کون ہے پوچھ کے معلوم کر کے 4 لوگوں کو قتل کر دیا۔ وہ کون تھا؟ مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا، تو وہ مسلمان تو نہیں تھا نا؟ تو یہ بھی دہشت گرد ہے۔ تو یہ جو دہشت گردی ہے نا، یہ جو دہشت گرد جو ہے، ان کے ذہنوں میں ان کو اصل میں سکھایا جاتا، ان کا برین واش کیا جاتا۔ کچھ لوگ ان کو کچھ مذہب والوں کے خلاف بھڑکاتے، تو تب جا کے یہ اس مذہب کی دشمنی میں ان مذہب والوں کو پوچھ کے قتل کر رہے۔ تو یہ CRPF جوان بھی تو مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح کے لوگ ہر مذہب میں ہیں۔
ہر مذہب میں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں، تبھی تو پھر یہ دہشت گردی پھیل رہی ہے۔ تو ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے آج بھی کئی علاقوں میں بلکہ ہمارے اپنے علاقوں میں ہر جگہ، ہندوستان میں ہر جگہ تقریباً ہندو اور مسلمان، سکھ، عیسائی سب مل کے ہیں، الحمدللہ سب مل کے ہیں۔ ہمارے اپنے علاقوں میں ہمارے اپنے بچپن کے دوست اور ابھی بھی ہمارے دوست ہمارے گاؤں میں ہم سب غیر مسلموں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، بلکہ ہمارے اپنے گھر میں، میرے گھر میں کئی سالوں سے ایک غیر مسلم خاتون بیوہ عورت ہے جو 2 چھوٹے بچیوں کو لے کے ہمارے گھر میں کرائے سے رہتی ہے، ہمارے گھر والوں کی طرح رہتی ہے۔ جو اس کی 2 چھوٹی لڑکیاں ہیں، ان لڑکیوں کو لے کے کئی سالوں سے ہمارے گھر میں رہتی ہے، مل کے رہتی ہے ہمارے گھر میں، ہمیشہ صبح سے شام تک ہمارے ہی گھر میں بیٹھنا اٹھنا، ہمارے بچے ان کے گھر میں جانا، یہ تمام چیزیں چلتی ہے۔ اور مسلمانوں کے کاروبار بھی آپ دیکھیں گے، خاص طور سے میں تلنگانہ کی بات جو بول رہا ہوں، کاروبار میں کئی غیر مسلم اور مسلمان مل کے بڑے بڑے کاروبار میں پارٹنرشپ لے کے دونوں پارٹنر بن کے بڑے بڑے کاروبار چلاتے ہیں۔ ایک مسلمان کی دکان میں کوئی غیر مسلم نوکر بن کے کام کرتا ہے، ایک غیر مسلم کی دکان میں کوئی مسلمان نوکر بن کے کام کرتا ہے۔ اس طرح مل جل کے ہے یہاں پر تو فی الحال الحمدللہ تلنگانہ میں۔ لیکن میں کچھ علاقوں کے تعلق سے دیکھتا ہوں، خاص طور سے یو پی، بہار اور ہریانہ اور راجستھان، ایسے کچھ جگہ پر کچھ لوگ ہیں جو کہ مسلمانوں کے اور اسلام کے دشمن، بلکہ جو ان کو کیا کہوں، ان لوگوں کو اسلام سے اور مسلمانوں سے جو نفرت ہے ان کو سکھایا گیا، ان لوگوں کا برین واش کیا گیا۔ تو یہ لوگ جا کے ایسے لوگوں کو جو مل کے رہتے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں بھی نفرت ڈالتے ہیں، ان لوگوں کو بھی غلط باتیں بتاتے ہوئے بھڑکاتے ہیں، ہمیشہ دنگے فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی دہشت گرد ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال سب کو مل کے رہنا چاہیے۔ اسلام کبھی بھی کسی کو قتل کرنا نہیں سکھاتا۔ اگر آپ دیکھیں گے تو مکہ مسجد کے اوپر جو حملہ ہوا، مکہ مسجد میں جو بم بلاسٹ ہوا، وہ بم بلاسٹ کرانے والے مسلمان نہیں تھے۔ اسی طرح مالیگاؤں میں جو بم بلاسٹ ہوئے اس کو کرانے والے مسلمان نہیں تھے۔ اندرا گاندھی کو قتل کرنے والے مسلمان نہیں تھے، گاندھی کو قتل کرنے والے مسلمان نہیں تھے۔ اگر ایسا ہم دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں تھے لیکن وہ بھی دہشت گرد تھے۔ بلکہ پاکستان کو ابھی بھی 2025 کی بھی اگر ہم اس سال میں کتنے لوگ ایسے پکڑے گئے جو پاکستان کو خفیہ طور پر آرمی کے جو سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں آرمی کی طرف سے، انڈین آرمی کی، جو انڈین آرمی میں رہتے ہوئے ان کی سیکرٹ باتیں لیک کرنے والے کئی غیر مسلم ہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غداری ہے، دیش کی غداری کرنے والے دہشت گرد یہ بہت بڑے دہشت گرد ہے جو ہماری آرمی کی طرف سے تمام سیکرٹ باتوں کو لیک کرتے ہوئے پاکستان کی طرف سے پیسے لے کے اس طرح ہماری دیش کی غداری کرنے والے، لیکن ان کا نام کبھی فرنٹ پہ نہیں آتا، ان کا نام کوئی نہیں بتاتا۔ تو اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے۔ تو اب یہ دہشت گردی کے تعلق سے میں جو باتیں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھو، ہم یہ نہیں بولتے کہ بھائی تم بھی دہشت گردی کر رہے ہم بھی کریں گے، نہیں غلط ہے۔ تم قتل کر رہے تو ہم بھی قتل کریں گے، نہیں یہ غلط ہے۔ اصل میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں کہتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کسی کا قاتل ہو، یہ زمین میں فساد مچانے والا ہو، قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لیا تو اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، ٹیررزم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑی دلیل قرآن کیا لوگوں کو قتل کرنا، کافروں کو قتل کرنا سکھاتا ہے کیا؟ اس کے لیے ایک دلیل کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ کسی ایک انسان کو بھی اگر کسی نے قتل کر دیا تو اس کا گناہ اتنا ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ قتل تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر گناہ ہے، یہ اسلام کہتا ہے۔ اور کسی ایک انسان کی جان بچا لیا تو اس نے تمام انسانوں کی جان بچایا، اتنا اس کے لیے ثواب ہے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 32، انسان کی جان بچاؤ بولا اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر اس آیت میں صرف مسلمان کی جان بچائے تو اتنی فضیلت ہے نہیں بتایا، مسلمان کو قتل کرے تو یہ نہیں بولا، کسی غیر مسلم کو قتل کرے تو یہ نہیں بولا،
کسی بھی انسان کو، ایک انسان کو، کسی بھی مذہب کا وہ ماننے والا ہو، اگر اس انسان کو قتل کرنے والا تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو اب اسلام کیسے سکھاتا کسی کو قتل کرنا؟ ہاں، تو پھر مسلمان کیوں لوگوں کو قتل کرنے کے لیے جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں وہ لوگ ایسا کیوں کر رہے؟ بنگلہ دیش میں ایسا کیوں ہوا؟ دلی کے بم بلاسٹ میں ایسا کیوں ہوا؟ آسٹریلیا میں پرسوں ایسا کیوں کرے؟ تو دیکھو، ہر مذہب میں کچھ دہشت گرد، کچھ برے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جن کو برین واش کیا جا رہا ہے، جن کو غلط تعلیم دی جا رہی ہے۔ کچھ ٹیررسٹ، کچھ دہشت گرد لوگ ان کو پکڑ کے یا ان کو کانٹیکٹ میں لے کے کچھ ایسی باتیں سکھا کے ان کے ذہن کو خراب کر رہے کہ تم اگر دہشت گرد بنو، تم اگر اتنے لوگوں کو مار دو تو تم جنت میں جا سکتے، یہ کر سکتے، وہ کر سکتے۔ اس طرح کی غلط باتیں سکھانے کی وجہ سے کچھ لوگ غلط حرکتیں کرتے ہوئے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اور یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ جو دہشت گردی پھیلا رہے، جہاں بھی جو بھی سوسائڈ بمبر بن کے چلے جا رہا، لوگوں کو قتل کر رہا، وہ صرف مسلمانوں کو ہی قتل نہیں کر رہا، یہ بھی چیز یاد رکھو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف غیر مسلموں کو ہی نہیں مارتے، بلکہ ہم کتنے نیوز ایسے سنتے ہیں جو پاکستان میں بھی بار بار دہشت گردی کے واقعات سننے میں آتے ہیں، جہاں پر کوئی کار میں، کوئی بائک میں، کوئی ٹفن باکس میں، کوئی اپنے آپ کو ہی پورے بم باندھے کے چلے جاتا، کسی اسکول میں چلے جاتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اڑا دیتا، بم پھینک دیتا، لوگوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے والے مسجدوں کے مصلیوں کے اوپر بم پھینک دے کے چلے جاتا، خود بھی چلے جاتا، خود بھی مر جاتا، لوگوں کو بھی مار دیتا۔ یہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ چھوٹے بچے، ایک 4-5 سال پہلے کا یہ نیوز تھا، ایک سکول میں چھوٹے معصوم بچے 140 یا 145 بچے مر گئے سوسائڈ بمبر کی وجہ سے۔ مارنے والا مسلمان ہی تھا، مرنے والے بھی پورے مسلمان بچے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ تو ان دہشت گردوں کو پتہ نہیں ان کے ذہنوں سے وہ لوگ کیا کھیلتے، کیا سکھاتے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا، لیکن یہ برین واش کر لے کے جا کے لوگوں کو مار دیتے۔ اس کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا؟ صرف وہ اکیلا تو سمجھ رہا کہ شاید میں مر گئے تو ایسا مار دیے تو لوگوں کو میں جنت میں جاتا ہوں، یہ تو اسلام کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کے تعلیمات کے خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، لیکن وہ ایسا سمجھ رہا، لیکن اس کی وجہ سے کتنا اسلام بدنام ہو رہا۔ اب دیکھیے، اسرائیل کا ہی اگر ہم وہ واقعہ لے لیں، اسرائیل کے کچھ لوگوں کو، جو کہ وہ میوزک کوئی کنسرٹ تھا جہاں پر لوگ ناچ رہے تھے، وہاں پر جا کے یہ حماس کے کچھ بدماش، کچھ دہشت گرد جا کے ان لوگوں کو مار دیے، کچھ لوگوں کو پکڑ کے لا لیے، 100, 150, 200, 250 کچھ تو بھی لوگان تھے، بہرحال ان لوگوں کو مار دیے، قتل کر دیے۔ اس کے بدلے میں اسرائیل کتنے فلسطین کے لوگوں کو مار دیا؟ لاکھوں کے لوگوں کو مار دیا۔ نقصان کس کا ہوا؟ نقصان مسلمانوں کا۔ یہ دہشت گردوں کو معلوم ہے، حالانکہ ان کو پہلے سے بھی معلوم ہے۔ دیکھو، کسی بھی ملک کے اوپر اس ملک کے ایک آدمی کو تم قتل کرے تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گا، اور اسرائیل کے پاس کتنا پاور ہے، کتنی طاقت ہے، اگر ان کے لوگوں کو مار دیے تو ہمارے بدلے میں کتنے لوگ ماریں گے، ان کو نہیں معلوم تھا کیا؟ پہلے سے معلوم تھا۔ اس کے باوجود بھی یہ 100-150 آدمیوں کو مار دے کے بدلے میں لاکھوں لوگوں کی جان لینے کی، قتل ہونے کی وجہ بننے والے یہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ تو دہشت گرد ہی ہے، یہ تو ٹیررسٹ ہی ہے۔ تو اصل میں ہم کہتے ہیں، ہم مسلمان، ہم جو قرآن و سنت کو ماننے والے جو سچے مسلمان ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اسلام میں کسی کو بھی مارنا جائز نہیں، کسی کو بھی مارنا جائز نہیں، نہ مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے، نہ غیر مسلم کو قتل کرنا، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ جائز نہیں ہونے کے بہت سارے دلائل ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو بتاؤں گا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 32 ہے۔ اسلام میں تو ایک جانور کو بغیر کھلائے پلائے بلی کو مار دینے والی جہنم میں جاتی بلکہ اسلام سکھاتا، انسانوں کو مارنے کی تعلیم اسلام نہیں دیتا۔ تو یہ دہشت گردی کیوں پھیل رہی؟ کیونکہ ان کے برین واش کیے جا رہے، ان کو غلط تعلیم مل رہی ہے، غلط صحبت مل رہی ہے، اس لیے یہ لوگ اسلام کو بدنام کر رہے۔ بدلے میں اب یہ لوگ قتل کرے 10-15 آدمیوں کے بدلے میں پورا اسلام بدنام، پورے مسلمان بدنام، اس کے بدلے میں پورے مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا، تمام مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا، موب لنچنگ کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے، مسلمانوں کو بھگا دینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں ایسے لوگ جو بھی دہشت گرد ہیں، ایسے دہشت گردوں کو ایسی سزا دینا، انڈین گورنمنٹ ہو یا پھر کسی بھی جگہ پر کوئی ایسا آدمی ملے جو کسی بھی انسان کو
قتل کرتا ہے، دہشت گردی پھیلاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو ایسی سزا دو کہ پورے لوگ دیکھیں، لوگوں کے سامنے اس کو ایسی سزا دو کہ کسی کے دل میں آئندہ اس کی زندگی میں دہشت گردی کا خیال تک نہ رہے، کسی کو قتل کرنے کا خیال بھی نہ آئے، اس کو خواب میں بھی وہ کسی کو قتل کرنے کے بارے میں سوچے تو اس کو ڈر پیدا ہو، ایسی سزا دو تاکہ آئندہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے۔ تو اصل میں یہ دہشت گردی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ آج کا میرا اصل عنوان جو تھا، دعوت دین کون دے، دعوت دین کا کام کون کرنا، یہ میرا اصل عنوان تھا۔ اب تک میں جو بتایا یہ آدھا گھنٹہ، یہ تمہیدی طور پر کچھ ضروری باتیں بتایا۔ ان تمام چیزوں کی وجہ جو میں بتایا، آج کل کے حالات بتا کے، اس کی وجہ دعوت دین کا کام نہیں کرنا۔ اگر دعوت دین کا کام کریں گے، اگر قرآن و سنت کی ہم لوگ دعوت دیں گے، صحیح تعلیمات لوگوں کو دیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ تمام فتنے جو پھیل رہے ہیں، یہ فتنے ختم ہو سکتے ہیں۔ اب وہ دعوت کا طریقہ کیا ہوگا، ہر جگہ کے لوگ اپنے اپنے میدان میں رہتے ہوئے کیسا دعوت کا کام کرنا، یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ہم دیکھیں گے دعوت دین کا کام کون کرنا۔ جو آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں بھائی، سب لوگ نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے اوپر الزام لگا رہے، ان کو گالیاں دے رہے، ان کو جاہل ہے بول رہے، ایسا ایسی باتیں بول دے رہے۔ اللہ رحم کرے، علم والے ہوتے ہوئے ایسی زبان کا استعمال کرنا بہت بری بات ہے، بہت بری۔ ہم خود ہی ایک دوسرے کا ٹانگ پکڑ کے کھینچیں گے، ہم خود ہی ایک دوسرے کی برائی ہم بیان کر لیں گے، تو پھر دوسرے لوگ ہم کو کیسے مانیں گے؟ کیسے ہم دعوت دین کا کام کر سکتے ہیں؟ یاد رکھو، برائیاں بہت ہیں، فتنے بہت ہیں، غلطیاں اور گناہ بہت زیادہ ہو رہے، اور دعوت دین کا کام کرنے والے تھوڑے ہیں۔ تو یہ تھوڑے لوگوں کو بھی تم نہیں کرنا بولے تو پھر یہ فتنے، یہ برائیاں رکنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرا مشورہ تو یہی ہے کہ دعوت دین کا کام ہر ایک کو کرنا ہے، ہر ایک کو کرنا ہے۔ اس کے دلائل اب میں دوں گا۔ ہر ایک کو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اسٹوڈنٹ ہو یا تاجر ہو، ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، ہر ایک کو کام کرنا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، سب سے پہلی دلیل سورہ یوسف آیت نمبر 108، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بول دو، آپ کہہ دو، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ اب اس آیت کی تفسیر میں امام ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اتباع کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ اسی کی طرف دعوت دے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ میری بات نہیں ہوتی۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کیا کہتے ہیں، علماء محدثین کیا کہتے ہیں، وہ باتیں بول رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں امام ابن زید؟ اللہ کے قسم کھا کے بول رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اتباع کرنے والے پر۔ کون ہر اتباع کرنے والا؟ جو بھی کلمہ پڑھا، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان بولتا، ہر مسلمان بولتا کہ ہاں بھائی میں میرے نبی کے طریقے پہ چلنے والا ہوں، میں میرے نبی کی اتباع کرنے والا ہوں، ہر مسلمان یہ بول رہا۔ تو کیا بول رہے؟ ہر اتباع کرنے والے پر لازم ہے کہ اسی کی طرف دعوت دے۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ تو تمام امت محمدیہ پر لازم ہے، بول رہے، یہ دعوت دین کا کام کرنا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے اہل بصیرت ہے، اور وہ بصیرت پر ہی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور وہ شخص ان میں سے نہیں ہے تو وہ آپ کے تابع ہونے کے دعوے کے باوجود حقیقت میں آپ کے فرما برداروں میں نہیں ہے۔ مطلب اگر یہ کام نہیں کرتا دعوت دین کا کام، تو پھر وہ آپ کی اتباع کرنے والا آپ کے فرما برداروں میں سے نہیں ہے۔ خلاصہ اسی کتاب میں یہ خلاصہ بھی لکھا ہوا ہے، ہر شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی کی اتباع کرنے والوں میں سے ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، تاجر ہو، زراعت کرنے والا ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، اس پر لازم ہے کہ استطاعت اور علم کے مطابق دین حق کی دعوت دے۔ ہر ایک کے اوپر لازم ہے بول کے لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، یاد رکھو۔ اس کے بعد دوسری دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 110،
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ چلو اتنا اگر ہم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم اس شرط کے پورا کرنے کی صورت میں بہترین امت ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ مطلب تم اگر یہ کام کرے تو بہترین امت، اللہ تعالیٰ اس میں تم لوگوں کو، تم مسلمانوں کو بہترین امت جو بولا، کیوں بہترین امت ہو؟ جب تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے تو بہترین ہو، ورنہ نہیں۔ میری بات بالکل بھی نہیں ہے ان آیتوں میں، ان دلائل میں ذرا غور کرنا۔ اس آیت کے خلاصے کے طور پر لکھتے ہیں جو شخص امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہونا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں اس شرط کو پورا کرے۔ ان میں سے ایک شرط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ کام کرے تو وہ بہترین امت ہے۔ اچھا، اس کے بعد سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان سرتاسر نقصان میں ہے، پورے انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یہ والعصر کا ترجمہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے اس میں، زمانے کی قسم کھا کے بول رہا کہ تم سب نقصان میں ہو، تم سب جہنم میں جانے والے ہو۔ نقصان کا مطلب جہنم کا، دنیا کا بھی ہو سکتا، آخرت کا بھی ہو سکتا، لیکن اس نقصان سے صرف 4 لوگ بچیں گے۔ کون؟ ایک ایمان لائے سو لوگاں، پھر دوسرا اچھے اعمال کرے سو لوگاں، تیسرا حق بات کی وصیت کرنے والے، مطلب دعوت دین کا کام کرنے والے، اور پھر صبر کرنے والے، جو بھی مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرنے والے۔ یہ 4 ہی لوگ نقصان سے بچیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی خلاصہ یہ لکھا ہوا ہے، جو شخص بھی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ خسارے سے بچے اور فلاح کو پالے تو اس پر لازم ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ہر انسان جو بھی یہ چاہتا ہے کہ نقصان سے بچے، جہنم کی آگ سے بچے، تو اس کو یہ 4 کام کرنا ہوگا۔ ان میں سے ایک کام نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ اب اس کے بعد چوتھی دلیل، 3 دلیلیں ہو گئی 3 آیتوں سے۔ چوتھی دلیل یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی پہنچے تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ کیا ہے حدیث؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت، ایک بات بھی تمہارے تک اگر پہنچی تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم دوسروں تک پہنچا دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، اس پر غور کرنا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ہر سننے والا جو بھی سنے، خواہ وہ بات کتنی ہی تھوڑی ہو، فوراً آگے نقل کر دے۔ کیا بولے؟ ہر سننے والا، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، ہر سننے والا، اسلام کی بات، دین کی بات، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تم سنے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم آگے تک پہنچا دینا۔ تم سب کی ذمہ داری ہے، بولے، تاکہ نبی کا لایا ہوا سارا دین امت تک منتقل ہو جائے۔ ہر سننے والا دوسروں تک پہنچانا یہ ہر مرد، ہر عورت پر ذمہ داری ہے۔ خلاصہ یہ ہے، ہر مسلمان کو اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ دین کے متعلق جو کچھ بھی اس کو معلوم ہے وہ اسے آگے سنانے کی کوشش کرے، آگے پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو مطلب یہ ہے، تم جو بھی دین کی باتیں سن رہے، تم سب پر، ہم سب پر، جو بھی جہاں بھی اللہ رسول کی بات سنتے ہیں، صحیح بات سنتے ہیں، تو اسے آگے پہنچا دینا چاہیے۔ اور 5ویں دلیل، حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں موجود ہر شخص غیر حاضر کو پہنچا دے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ حجۃ الوداع آخری خطبے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ یہاں موجود ہر شخص دوسروں تک پہنچا دے، میرے سے اب جو کچھ بھی سنے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ حجۃ الوداع میں ایک بڑی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ حج کرے۔ اب ذرا سنو، حجۃ الوداع میں تقریباً کہا جاتا ہے نا کہ 1,40,000 کا مجمع تھا۔ اتنا بڑا مجمع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بول رہے تھے کیا؟ جو بھی تم سن رہے میرے سے، جو بھی دین کی بات سن رہے، اب تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو اب اس اتنی بڑی تعداد میں سب کے سب علماء تو نہیں تھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ صرف علماء ہی دعوت دین کا کام کرنا، 1,40,000 لوگ جب جمع تھے حجۃ الوداع میں تو سب کے سب علماء تو نہیں تھے، ابھی اسلام قبول کرے سے لوگ بھی تھے نا اس میں۔ تو پھر اللہ کے رسول کو یہ بات معلوم بھی تھی،
سب کے سب علماء نہیں ہے، ابھی اسلام قبول کرے سو لوگ بھی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلا تمیز دوسرے لوگوں تک سنی ہوئی بات پہنچانے کا جو حکم دے دیا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنا سب کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ موجود شخص غیر حاضر کو پہنچا دے ہی بلا شبہ امت کے لیے آپ کی وصیت ہے۔ اس حدیث کی شرح میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر شرح بھی موجود ہے کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ چلو اس کے بعد چھٹویں دلیل، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جب وہ اسلام قبول کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اسلام قبول کرے تو فوراً اسلام قبول کرتے ہی کلمہ پڑھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں تم اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ، انہیں میرے بارے میں بتلاؤ۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ ابھی اسلام قبول کرے، عالم تو نہیں بنے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ تم جاؤ، اب تم اسلام قبول کر لیے، تم کو جتنی باتیں یہاں پر بتائی گئی جا کے اپنے قوم والوں کو بتاؤ۔ ہوا کیا پھر؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، سب سے پہلے اپنی ماں اور اپنے بھائی کو اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، تو وہ دونوں بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا جو قبیلہ تھا، قبیلہ غفار کے پاس جاتے ہیں اور قبیلہ غفار کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اس میں سے آدھے لوگ، قبیلے کے آدھے لوگ اسلام قبول کر لیتے اور آدھے لوگ بولتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئیں گے تو ہم بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ پھر جب یہ لوگ اسلام قبول کرے سو دیکھ کر قبیلہ اسلم کے لوگ، قبیلے تھے چھوٹے چھوٹے ان کے، تو قبیلہ اسلم کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کے بولتے ہیں اے اللہ کے رسول، قبیلہ غفار کے جو لوگ اسلام قبول کرے تھے نا وہ ہمارے بھائی ہے، ہم بھی ان کو دیکھ کے آئے، ہم بھی آپ کے پاس آ کے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اسلام قبول کرنے کی وجہ سے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم دینا، پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، پھر دو قبیلے کے لوگ آ کے اسلام قبول کرنا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اب یہاں پر عالم بننے کے لیے 7 سال 15 سال 12 سال تو مدرسے میں نہیں لگائے ہوں گے۔ ذرا غور کرنا، دعوتی دین کا کام کس کی ذمہ داری ہے؟ اسلام قبول کرے، قبیلے کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں یہاں پر۔ ہاں اگر بولنا ہے تو یہ بول سکتے کہ بھائی تمہارے کو نہیں معلوم ہے ایسے مسئلے مت بتاؤ، تمہارے کو جس کا علم نہیں ہے بول دو کہ بھائی میرے پاس علم نہیں ہے، غلط مسئلے مت بتاؤ، یہ بولو، غلط تعلیم مت بولو، یہ بولو، لیکن تم کرنا ہی نہیں کام، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی۔ اور دعوت دین کا کام کرنے والوں کو بھی یہ میرا مشورہ ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم بولنے میں شرمندگی محسوس مت کرو۔ آپ کو نہیں معلوم ہے تو صاف سیدھا بول دو بھائی مجھے نہیں معلوم، آپ سوال کر رہے لیکن مجھے نہیں معلوم۔ بڑے بڑے علماء بھی یہ بولتے تھے ہاں بھائی ہم کو نہیں معلوم۔ بڑے بڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی آتا ہے 9 یا 10 سوال ان سے پوچھے گئے تو بولے کہ نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم بھائی، میرے سے بڑے کوئی عالم ہے ان کو جا کے پوچھو، ایسا بولو، لیکن جو معلوم ہے وہ چیزیں تو بتانا ہمارے اوپر ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ 7ویں دلیل، عبد الخیس کا ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا، پھر کہا ان باتوں کو یاد کر لو اور تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں انہیں بھی جا کے ان باتوں کی خبر دے دو۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب وہ لوگ اسلام قبول کرے تو 4 باتوں سے رکنے کا حکم دیے، 4 باتیں کرنے کا حکم دیے، اس میں توحید، نماز، زکوٰۃ، اس طرح 4 کام ہے بھئی یہ تمہارے کو کرنا ہے، اللہ کے رسول بولے، اور کچھ 4 گناہ تھے جن کے بارے میں بولے کہ یہ 4 گناہ نہیں کرنا۔ بس 8 باتیں سکھا دے کہ کیا بول رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ ابھی اپنے قوم میں جا کے دعوتی دین کا کام کرو، یہی باتیں جا کے وہاں پر پہنچاؤ۔ بولے دعوتی دین کا کام کرنا صرف اور صرف علماء کا ہی کام ہوتا، علماء کی ہی ذمہ داری ہوتی، تو پھر یہ 8 باتوں سے کوئی عالم فاضل تو نہیں بنتا، 8 باتوں سے کوئی عالم نہیں بن جاتا، یاد رکھو۔ اب 8ویں دلیل، مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ ان کے قبیلے کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے قبیلے کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کرے، ان کے پاس 20 دن تھے، 20 دن رہے،
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اپنے علاقے کی طرف چلے جاؤ تو وہاں کے لوگوں کو تعلیم دو، انہیں نماز کا حکم دو، نماز کا وقت بتاؤ، وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان دے دے اور تم میں سے ایک آدمی جو تمہارے لوگوں میں سب سے زیادہ بڑی عمر والا ہے، عمر میں بڑا آدمی امامت کرے اور جا کر تم انہیں تعلیم دو، انہیں حکم دو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سب صحیح بخاری کی روایتیں بول رہا ہوں۔ کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ 20 دن تھے صرف۔ اب مجھے بتاؤ کہ 20 دن میں کوئی عالم فاضل تو نہیں بن جاتا؟ یہاں تو 12 سال لگ جاتے ہیں، 8 سال لگ جاتے ہیں۔ 8 سال مدرسے میں گزارنے کے بعد ہی تم کام کرنا بولے تو یہ صحابہ کو اللہ کے رسول یہ قبیلے کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن رکھ لے کے بھیج رہے اور جا کے پورا نماز کا طریقہ، اذان، امامت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ یہ سب چیزیں جا کے بتاؤ بول رہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ انہیں احکام شریعت کی تعلیم دو اور واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے دور رہنے کا حکم دو۔ ہماری بات نہیں ہوتی، جا کے تم بولو حرام چیزوں سے رکنے اور واجب چیزوں کے کرنے کا حکم دو، دعوت دین کا کام کرو بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیے 20 دن میں صرف۔ اب اس کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کئی مرتبہ ہم سنتے ہیں 12 نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ 12 آدمی اسلام قبول کرے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ اللہ کے رسول ہمارے کو تعلیم دینے کے لیے، دعوت دین کا کام کرنے کے لیے کسی کو بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے، گئے۔ 1 سال کے بعد جب واپس آئے 13 نبوی میں حج کے موسم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصعب بن عمیر اور یہ 12 لوگ جب گئے تو واپس آئے تو 73 مرد، 73 مرد اور 2 عورتیں ساتھ میں آئی، اسلام قبول کر لی۔ 75 لوگ اسلام قبول کرے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 سال کی محنت کی وجہ سے۔ حالانکہ اس وقت تک ابھی مدینہ گئے نہیں تھے، کئی احکامات نازل بھی نہیں ہوئے تھے، قرآن بھی مکمل نازل نہیں ہوا، حدیث بھی پورے مسائل بھی نہیں معلوم ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے کام کے لیے بھیجے نا۔ تو یہ سب دلائل ہیں دعوت دین کا کام کرنے کے، یاد رکھو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے ہیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کتنے لوگ ان کی دعوت پر اسلام قبول کرے؟ کہا جاتا ہے کہ ان کی دعوت کی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو مشہور صحابہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی وجہ سے اسلام قبول کرے۔ دعوت دین کا کام ہر ایک کی ذمہ داری ہے، صحابہ کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کرتے ہی دعوت دین کا کام شروع کرے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہدایت کی طرف بلایا تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کے لیے اجر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں روایت۔ مطلب تم ہدایت کی طرف، اسلام کی طرف اگر بلائے تو تمہارے کو کتنا ثواب ملتا؟ تمہاری وجہ سے جتنے لوگوں کو ہدایت ملی، وہ لوگ جتنے بھی اسلام قبول کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، جتنے بھی اچھے کام کریں گے، ان تمام لوگوں کا ثواب بھی تم کو ملے گا۔ تم جو بتانے والے ہو اس کا ثواب، ان سب لوگوں کا ثواب تمہارے کو بھی ملے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث بھی کئی مرتبہ سنتے۔ اب اس کا مطلب اب یہ دعوت دین کا کام صرف کچھ ہی لوگ کریں گے اور یہ ثواب بھی صرف کچھ ہی لوگ حاصل کریں گے، سب کو یہ ثواب نہیں ملنا ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بولے کہ تمہاری وجہ سے، اب یہاں پر تمیز نہیں کرے یہ لوگوں کی وجہ سے، یہ لوگوں کی وجہ سے، تم کرنا تم نہیں کرنا نہیں بولے، تمہاری وجہ سے، مطلب تم سب مسلمان، تمہاری وجہ سے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پہ آ گیا، مطلب تم سب دعوت دین کا کام کرو، تمہاری وجہ سے کسی کو ہدایت مل گئی تو ان سب کا ثواب بھی تم کو ملنے والا ہے۔ چلیے اس کے بعد ایک اور دلیل دیکھتے ہیں ہم قرآن سے۔ قرآن میں سورہ احقاف آیت نمبر 29، 30، 31، 32 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، یہاں پر ایک واقعہ ہے جنات کا۔ جنات بھی جب اسلام قبول کر لیے تو فوراً دائی بن کے اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے۔ عام انسان تو دور، جنات بھی اسلام قبول کرتے ہی، جیسا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے، بس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ جنات کی ایک جماعت کو بھیجا. اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے تھے تو وہ ایک دوسرے کو بولے ایک خاموشی کے ساتھ سنو, خاموشی کے ساتھ سنے, اسلام قبول کر لیے. جب اپنے قوم کے پاس واپس جا رہے تو دائی بن کے جا رہے, ایک مرتبہ قرآن سن کے چلو جا کے ہمارے کو جتنا معلوم ہے اتنا بتائیں گے. اللہ اکبر. یہ دعوت دین کی اہمیت ہے, یہ دعوت دین کی اہمیت ہے, اور یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے. ہم سب کو دعوت دین کا کام کرنا ہے. تو بہرحال ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, تفسیر ابن کثیر مشہور ہے, تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 104 کی تفسیر میں. یہ بھی بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. دو باتیں ہیں اس میں سے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے, اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. یہ آیت اللہ کیا بولا, تم میں سے ایک جماعت ہونا جو ہمیشہ یہی کام کرنا, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ ایک جماعت ہونا. اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ امت میں سے ایک گروہ اس کام میں ہمیشہ لگا رہے, اگرچہ اس کا کرنا ہر شخص پر بقدر استطاعت واجب ہے. مطلب ایک گروہ تو رہنا, ایک گروپ رہنا, لیکن امت کے تمام لوگوں پر یہ کام کرنا واجب ہے. بولے واجب ہے, ہر انسان پر واجب ہے. جیسا کہ پھر اس کے بعد یہ حدیث بھی وہاں پر دلیل کے طور پر لکھتے ہیں, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے, زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے. یہ سب سے کمزور ایمان ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس حدیث کو بھی دلیل کے طور پر وہاں پر لکھ کر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, دعوت دین کا کام کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اپنی طاقت کے مطابق اس کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. آخری بات ابن باز رحمۃ اللہ علیہ قریب کے ہی, اب یہ تو بہت دن پہلے کے پرانے علماء تھے, اب ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو قریب کے مشہور علماء میں سے ہے, ان کی بات بول دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تمام امت پر خواہ حکمران ہو, علماء ہو, تاجر ہو یا کچھ اور, ان سب پر لازم ہے اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو لوگوں تک پہنچائے, واضح انداز میں مختلف زبانوں میں لوگوں کے روبرو بیان کرے. کیا بول رہے؟ علماء کے بھی فتاوے اس میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ ہر انسان پر, تم جتنے بھی مسلمان ہیں, تم حکمران ہو, تاجر ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, عورت ہو, مرد ہو, تم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ تم سب دعوت دین کا کام کرنا, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, تمہاری حیثیت کے مطابق, استطاعت کے مطابق. ہر ایک کی طاقت الگ الگ ہے. دیکھیے کسی کے پاس علم ہے, طاقت ہے, تو وہ یہاں ٹھہر کے بیان کر رہا. کسی کے پاس اور زیادہ علم ہے, بڑے بڑے مدرسے چلا رہے, بڑے بڑے کتابیں لکھ رہے, بڑے بڑے اسٹیجوں پہ تقریریں کر رہے, فتاوے دے رہے, سوال جواب کر رہے, وہ ان کی طاقت ہے. کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, اتنا علم نہیں ہے, چلتے پھرتے اپنے دوست کو, اپنے پڑوسی کو, عورتیں ہیں چلتے پھرتے اپنے رشتہ داروں میں کسی کی تعویذ دیکھ لیے, کسی کو بے نمازی دیکھ لیے, کسی کو بے پردگی میں دیکھ لیے, اس کو اپنی طاقت کے مطابق اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا, اس کو بھی نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. ہر ایک کی طاقت کے مطابق ہر ایک کو کام کرنا ہے, کوئی اس کام سے چھوٹا ہوا بچا ہوا نہیں ہے. ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے بھی ہم کو تعلیم ملتی ہے. تو اب انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں یہی دعوت دین کا کام ہم کیسے کرنا, یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. عورتیں ہیں تو کیسے کرنا, مرد ہے تو کیسے کرنا, سوشل میڈیا سے کیسے کرنا, ذمہ دار ہے تو کیسے کرنا, طریقہ کیا ہے, ہم کیسا کریں تو یہ کام آگے بڑھتا. کرنا تو کرنا چاہیے, ہم سب کو کرنا ہے, لیکن کرنے کے طریقے کیا ہے, یہ انشاءاللہ طریقے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. امید کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا سمجھ میں آیا ہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.